ویورز، پہلا سوال ہے حاتم شیر قصور سے ہیں. تو حاتم شیر صاحب تھینک یو ویری مچ. اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، میرے بڑے بیٹے کا نام بھی حاتم ہے. تو شیر سے میں الرجک ہوں. تو بہرحال سوال حاتم شیر صاحب کا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنے 3 سال مکمل کر چکی. ان 3 سالوں میں وزیر اعظم عمران خان کو ایک بے جان اور بے بس اپوزیشن کا سامنا رہا. اپوزیشن کی حکومت کو گھر بھیجنے کی تمام تحریکیں ناکام رہیں. مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساکھ خراب کر چکی ہیں. بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ حاتم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جملہ جو ہے کہ مریم نواز اپنے بیانیے کی وجہ سے نون لیگ کی ساکھ خراب کر چکی ہیں، میں دیانتداری سے آپ کو عرض کروں، نون لیگ کی ساکھ کبھی تھی ہی نہیں. یہ موقع پرست، احسان فراموش لوگوں کا ایک ہجوم ہے. اس میں چند خوبصورت لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چند جینون خوبصورت لوگ موجود ہیں، لیکن میجورٹی یہ ایک خاص طرح کی تاجرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی، سٹیٹس کو کے چیمپئن لوگوں کی. یعنی یہ جب بات کرتے ہیں افواج پاکستان کے بارے میں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم کون لوگ ہو؟ تم لوگ پیداوار ہو. ایک بریگیڈیئر قیوم ہوتے تھے، میں نہیں ان کو ملا. پھر گورنر رہے پنجاب کے، ان کا نام تھا جیلانی، غلام جیلانی خان، بہت اچھے آدمی تھے. انہوں نے ان کو پیٹرنائز کیا. پھر چونکہ یہ کلائمبرز ہیں، یہ وارداتی ہیں بڑے، ہوتے ہوتے یہ ضیاء الحق کی فلسفی غالباً یہ تھی کہ یہ جو فیوڈلز ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، توندوں والے، مونچھوں والے اور گاڑیوں میں کتے رکھ کے گھومنے والے، ان سے جان چھوٹ جائے. شاید اس بندے کی نیت. تو ایک اربن فیملی، ایک انٹرپرائزنگ قسم کی فیملی جو کاروبار وغیرہ انڈسٹری میں ہے، ان کا نوجوان، لیکن سوچ شاید اس کی ٹھیک تھی. بندہ منتخب جو اس نے کیا، اس کے زندگی میں ٹارگٹس ہی اور تھے. پھر ایک حادثہ ہوا، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ایک جعلی 2 نمبر لیڈر، وہ پاپولر بھی ہو گیا. اچھا، پھر اس آدمی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، آنے والی تاریخ بتائے گی. ابھی تک تو پوری طرح پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر چکا ہے. مریم نواز کا بیانیہ یہ اور طرح کا ہے. یہ تاجروں کا، ان کے بینیفیشریز ہیں پورے پنجاب میں. یہ یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹلس کی کینٹینز بھی 8-8 10-10 کے گروہوں کو ایک بندہ آگے کر کے باقی دے کے ان کو نوازا. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے 55-60 سال کے نائب تحصیلدار پٹواری بھرتی کیے. انہوں نے پولیس کو، جو لوگ وانٹڈ تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، عباس خان ایک ہوتے تھے آئی جی پنجاب، انہوں نے بطور سٹنگ آئی جی پنجاب یہ رپورٹ چھاپی تھی. یہ تو پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. بہرحال ان کی کیا ساکھ تھی، سب کو اندر سے پتا تھا، سب ان سے تنگ ہیں. اور وہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد سے بے شمار لوگ آج بھی سہمے ہوئے. ایک تو لالچ ہے، ایک خوف ہے. ان کی کیا ساکھ ہونی ہے؟ ایک ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جو چل ہی 2 چیزوں پہ رہی ہو. ایک ہے لالچ، ایک ہے خوف. وہ یار یہ پھر نہ آ جائیں. بے شمار نون لیگیوں سے میری بات ہوئی ہے، تان یہاں ٹوٹتی ہے. پہلے وہ ادھر ادھر کے جواز دیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. باٹم لائن کیا ہوتی ہے آخر پہ کہ یہ دیکھیں نا جی، یہ پھر بھی تو آ گئے نا جی، تو پھر تو ہم ان کے ساتھ اس طرح کا. اچھا، بلاول ابھی اقتدار سے بہت دور نظر آتے ہیں. چلیں،
آپ کا جو اصل سوال ہے کہ ایسی صورتحال میں اگلے عام انتخابات میں عمران خان کا اصل مقابلہ کس سے ہوگا، تو حاتم شیر صاحب ایک بات میں پورے اعتماد کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، عمران خان کا مقابلہ ماضی میں بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہے، وہ جیتے گا تو خود سے جیتے گا، وہ ہارے گا تو اپنے آپ سے ہارے گا، یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں، 13 کسی کھاتے میں نہیں ہے، ان سے اس کا مقابلہ آج سے 25 سال پہلے بھی نہیں تھا، اس کا مقابلہ اس کے اپنے ساتھ تھا۔ میں اس وقت بھی میری فلاسفی اور تھی جب اس نے کہا الیکٹیبلز کو نہیں، حالانکہ میں الیکٹیبلز کا وہی پی ٹی آئی تو پیداواری میرے کالموں سے بہت بات کی ہے، میں تب بھی کہتا تھا کہ یار اگر بہترین لوگ ہی تم نے ڈھونڈنے ہیں تو پھر جلسوں میں تو کہنا چاہیے پی ٹی آئی کو کہ بہترین بندے ہی ہمیں ووٹ بھی دیں، وہ بھئی میں خاص طرح کی قوم ہے، لیڈر تمہیں 1 نمبر چاہیے، ووٹر تمہیں چاہے 10 نمبر بھی ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ووٹ اس کا بھی چاہیے، یہ کیا لاجک ہے؟ یہ میں لکھتا رہا ہوں۔ خیر، موٹی بات یہ ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آیا اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا روزنامہ جنگ میں کہ عمران وہ ہماری ایک بڑی مشہور پنجابی فلم ہے، اس کے کیریکٹر کی طرح ہے۔ کیریکٹر کیا ہے؟ مولا جٹ، کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا۔ عمران کو اگر عمران ہی مارے تو ٹھیک ہے، عمران ہارے گا بھی خود سے، جیتے گا بھی خود سے، ان لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ سیاسی گناہ کے برابر ہے۔ تھینک یو۔